بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے گرد و پیش کے بدوؤں میں اور خود اہل مدینہ میں بھی ایسے منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا۔ بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ اور بابرکت بنائیں اور ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات بھی وصول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے، لوگوں عمل کرو کہ تمہارے عمل کو عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے، اور پھر جلد ہی تمہیں غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے، وہ چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ بڑا دانا حکیم ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر رسانی اور کفر اور مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، نیز ان لوگوں کی کمینگاہ کے طور پر جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے ارادے فقط نیک تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہو، البتہ جو مسجد پہلے ہی دین سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو؟ چنانچہ وہ عمارت اسے لے کر آتش جہنم میں جا گرے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ بڑا دانا، حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ توریت و انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمہ پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سنا کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے رسول، مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نبی اور ایمان والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر آیا ہو چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اور وہاں ابراہیم کا اپنے باپ چاچا کے لیے مغفرت طلب کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ کر رکھا تھا، لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم یقیناً نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ بتحقیق اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت یقیناً اللہ کے لیے ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ بتحقیق اللہ نے نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا تھا۔ بات اس کے کہ ان میں سے بعض کے دلوں میں کجی آنے ہی والی تھی، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ ان پر بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جب اپنی وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی اور اپنی جانیں خود ان پر دوبر ہو گئی تھی، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور گرد و پیش کے بدوؤں کو یہ حق حاصل ہی نہ تھا کہ وہ رسول خدا سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں اور رسول کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں نہ پیاس کی تکلیف ہوگی، نہ مشقت کی، اور نہ راہ خدا میں بھوک کی، اور نہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو کافروں کو ناگوار گزرے، اور نہ انہیں دشمن سے کوئی غضب پہنچے گا، مگر یہ کہ ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔